آج میں آپ کو ایک ایسا قیمتی اور مقدس اور بے مثال روحانی تحفہ دینے جا رہا ہوں جو نہ صرف آخرت میں نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے بلکہ دنیاوی زندگی میں بھی بے شمار برکتیں اور آسانیاں لے کر آتا ہے۔ یہ تحفہ ایک ایسا نور ہے جو ہمارے تاریک دلوں میں نور بھرتا ہے اور انسان کو اللہ کے قرب تک پہنچا دیتا ہے۔ اسی سبب داناؤں صوفیاء اور اہل دل کے نزدیک یہ تمام دنیاوی تحائف سے بڑھ کر ہے، کیونکہ یہ انسان کو وہ روحانی طاقت عطا کرتا ہے جس کی تلاش میں لوگ برسوں بھٹکتے ہیں۔ اس روحانی تحفے کی برکت سے آپ کے تمام مسئلے مسائل حل ہو سکتے ہیں، جائز حاجات و مرادیں پوری ہو سکتی ہے اور سب سے بڑھ کر آخرت میں جنت کی اعلیٰ درجات حاصل ہونے کی امید پیدا ہو سکتی ہے۔ المختصر، یہ آپ کی زندگی بدلنے، آپ کا سویا ہوا نصیب جگانے اور مقدر میں لگے تالے کھول سکتا ہے۔ وہ اسے درود شریف کہتے ہیں۔ جی ہاں، آج میں درود شریف کی عجائبات آپ سے شیئر کروں گا۔ یہ اب تک کی بہت ہی انٹرسٹنگ اینڈ انفارمیٹیو ویڈیو ہونے والی ہے، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستوں، ہمارے چینل پر دوبارہ خوش آمدید، جہاں ہم اسلام کی خوبصورت تعلیمات شیئر کرتے ہیں۔ درود شریف ایک بہت ہی خوبصورت اور عظیم عبادت ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور فرشتے اس عبادت میں لگنے والوں کے لیے مسلسل دعائیں کرتے ہیں۔ یہ تو وہ عبادت ہے جس میں نہ وقت کی قید ہے، نہ جگہ کی پابندی کی کوئی شرط ہے، یعنی جب چاہیں جہاں چاہیں اور دل سے پڑھ لیجئے۔ یہ عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا عملی اظہار ہے، اور جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے۔ تو اس تناظر میں درود شریف پڑھنے والا نہ صرف دنیا میں راحت و سکون اور کامیابی پاتا ہے بلکہ آخرت میں بھی بلند درجات کا مستحق بن جاتا ہے۔ درود شریف کے فوائد اس قدر زیادہ ہیں کہ شمار ہی نہیں کیے جا سکتے۔ احادیث میں اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی برکت سے رزق میں کشادگی آتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہے، گناہوں کی معافی ملتی ہے اور بروز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت حاصل ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم مؤذن کی آواز سنو تو تم بھی وہی کہو جو وہ کہتا ہے، پھر میرے اوپر درود بھیجو، اس لیے کہ جو شخص میرے اوپر ایک بار درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ طلب کرو۔ وسیلہ جنت میں ایک ایسا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ کے ایک بندے کے علاوہ کسی اور کو نہیں ملے گا۔ مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں گا۔ جس شخص نے میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ طلب کیا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو نماز میں دعا کرتے سنا۔ اس نے نہ تو اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کی اور نہ ہی آپ پر درود بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے جلد بازی سے کام لیا، پھر اسے بلایا اور اس سے یہ کسی اور سے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو پہلے اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اس کے بعد جو چاہے دعا مانگے۔ میرے عزیز دوستوں، درود شریف بہت ہی آسان، بہت ہی خوبصورت مگر نہایت طاقتور ترین عبادتوں میں سے ایک ہے۔ درود شریف محبوب ترین عمل اور لذیذ ترین عبادت ہے۔ حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آپ کے چہرے اقدس پر خوشی کے آثار تھے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اس لیے کہ میرے پاس فرشتہ آیا اور اس نے کہا اے محمد، آپ کا رب کہتا ہے کہ آپ کے لیے خوشی کی بات نہیں ہے کہ جو کوئی آپ پر ایک بار صلوات بھیجے گا تو میں اس پر 10 بار صلوات یعنی رحمتیں بھیجوں گا، اور جو کوئی آپ پر ایک بار سلام بھیجے گا میں اس پر 10 بار سلام بھیجوں گا۔ یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی صلوات بھیجنے کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح و ستائش اور تعظیم کرنا ہے، اور ملائکہ کے صلوات بھیجنے کا مطلب اللہ تعالیٰ سے اس مدح و ستائش اور تعظیم میں طلب زیادتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بندے کی دعا آسمان اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہے، اس میں سے ذرا سے بھی اوپر نہیں جاتی جب تک کہ تم اپنے نبی پر درود نہیں بھیج لیتے۔ درود شریف صرف ذکر ہی نہیں، وہ روحانی تحفہ ہے جو انسان کی زندگی میں ہر طرف سے خیر و برکت اور سکون و عافیت کے دروازے کھولتا ہے۔
جب کوئی بندہ مسلسل دل سے محبت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، اللہ پاک اس محبوب عمل کی برکتوں سے دنیا و آخرت اس کی سنوار دیتا ہے۔ درود شریف کی برکت سے رزق میں وسعت آتی ہے، تو جو شخص بھی اسے مستقل مزاجی سے پڑھے گا انشاءاللہ وہ مالی مشکلات، فقر و تنگ دستی اور محتاجی سے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے غیب سے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اور اسے عافیت و سکون عطا فرماتا ہے۔ یہ ذکر شیطانی وسوسوں، حسد، نظر بد اور ناگہانی آفات و بلیات کے خلاف ایک مضبوط روحانی حصار بن جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والا اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کی زندگی میں برکتیں آتی ہے۔ یہ ذکر رکاوٹوں کو دور کرتا ہے، بندشوں کو توڑتا ہے، اور نصیب میں اگر تالے لگے ہوں تو اس کی برکت سے کھل جاتے ہیں۔ اس کی برکتوں سے گھریلو پریشانیوں اور معاشرتی الجھنوں سے نجات مل جاتی ہے۔ امت محمدیہ کے لیے یہ نہایت ہی قیمتی تحفہ ہے۔ اس کی برکت سے بے شمار نعمتیں حاصل ہوتی ہے۔ اگر ہم درود شریف کو اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کر لیں تو زندگی میں ہر طرف سے برکتیں آئیں گی۔ بے شک آپ آزما کر دیکھ لیجئے۔ میں جانتا ہوں کہ اس وقت آپ کے ذہن میں کچھ سوال گھوم رہے ہوں گے کہ درود شریف کون سا پڑھیں، کیسے پڑھیں، کتنی تعداد میں پڑھیں۔ اگر ایسا ہی ہے تو میں نے اس ٹاپک پر ایک نہایت ہی تفصیلی ویڈیو بنائی ہے جس میں بہت ہی وضاحت کے ساتھ ان تمام سوالوں کے جواب دیے ہیں۔ اگر آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں تو انشاءاللہ آپ کا مائنڈ کلیئر ہو جائے گا۔ وہ اپنے ٹاپک پر بہت ہی اہم ویڈیو ہے، اس لیے اسے ایک دفعہ ضرور دیکھیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تو دوستوں، آپ درود شریف جتنی محبت سے پڑھیں گے اتنا ہی عافیت نصیب ہوگی۔ میری صلاح ہے کہ دنیا کی لالچ میں ہرگز نہ پڑھنا، بلکہ نیت آپ کی صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت و عقیدت ہونی چاہیے۔ دنیا کی کیا اوقات ہے، جب رب راضی ہوگا تو یہ خود ہاتھ جوڑتی ہوئی آپ کے قدموں میں آئے گی۔ اچھا دوستوں، آخر میں آپ سے اپنے دل کی کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ مجھے میرے یوٹیوب چینل کے ذریعے جانتے ہیں، لیکن بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جو یہ جانتے ہوں گے کہ میں گرے فیبرک کا کاروبار بھی چلاتا ہوں۔ یہ کہانی دراصل ایک چھوٹے سے خواب سے شروع ہوتی ہے۔ نہ کوئی بڑا سرمایہ، نہ کوئی تجربہ، بس نیت صاف تھی اور دل میں یہ یقین تھا کہ رزق کا اصل مالک صرف اللہ ہے۔ میں نے اپنے کاروباری سفر کے ساتھ ساتھ پھر کیا کہ روحانی سفر بھی شروع کیا، اور اسلام کی خوبصورتی، درود شریف کی برکتیں، استغفار کے کمالات اور قرآن شریف کی روشنی کو اب بالکل عام فہم انداز میں آپ تک پہنچانے کا جو سلسلہ شروع کیا وہ الحمدللہ آج تک جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں غلو ہے۔ وہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو حد سے بڑھ جاتا ہے، اور جب ناراض ہوتا ہے تو یہی محبت مکمل نفرت میں بدل جاتی ہے۔ میں یہ سب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کل کو اگر آپ میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو پہلے صرف دین کی باتیں کرتا تھا، اب کاروبار کی باتیں کرنے لگا ہے، شاید بدل گیا ہے۔ نہیں، میں بدلے نہیں ہوں، میں آج بھی وہی ہوں، بس زندگی کے مختلف پہلو آپ کے ساتھ بانٹ رہا ہوں۔ میرا مقصد صرف ویڈیوز بنانا نہیں ہوتا، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں، ہر میدان، ہر فیلڈ میں آپ کی رہنمائی کر کے اللہ کی رضا تلاش کرنا ہے۔ اگر نیت خالص ہو اور طریقہ حلال ہو اور دل میں خوف خدا ہو تو کاروبار بھی عبادت بن جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے صرف ایک یوٹیوبر یا تاجر نہ سمجھیں، بلکہ اپنا بھائی سمجھیں جو آپ کے ساتھ دل کی باتیں بانٹ رہا ہے۔ آپ کی دعائیں، آپ کی محبت اور آپ کا مجھ پر بھروسہ ہی میری اصل طاقت ہے۔ میں کیا کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کبھی کوئی بات آپ کو ناگوار گزرے، اچھی نہ لگے، آپ کی دل آزاری ہو تو براہ کرم مجھے بتائیں، اپنے دل میں نہ رکھیں، تاکہ میں اپنی اصلاح کر کے ہمیشہ اخلاص کے ساتھ اپنا یہ روحانی سفر جاری رکھ سکوں۔ باقی یہ ہے کہ میرا تاجر ہونا میری روزی روٹی کا ذریعہ ہے۔ یہ کوئی شوقیہ کام نہیں بلکہ ایک ذمہ داری ہے، ایک ضرورت ہے۔ اس کام میں لگتا ہوں، محنتیں کرتا ہوں اور اللہ پاک حلال رزق نصیب کرتا ہے۔ تو دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم نے درود شریف کے زبردست فضائل ایکسپلور کیے۔ اگر آپ یہ فضائل پانا چاہتے ہیں تو درود شریف پڑھنا شروع کر دیجئے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی زندگی بدل دے گا۔